نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت مروی ہے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا گیا ہے اس میں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اور اقامت ہو رہی ہو تو اس صورت کے اندر اس چیز کی کوشش کی جائے کہ سنن وغیرہ نہ پڑھے جائیں، نوافل وغیرہ نہ پڑھی جائیں، بلکہ امام کی اقتداء کی جائے اور امام کے ساتھ شرکت اس کو یقینی بنایا جائے۔ اب اس کے اندر بعض علماء کا اختلاف ہے جن میں ایک امام شافعی ہیں اور حنفیہ کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث کے ظاہر پر وہ حکم صادر فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی نماز ہو، کسی بھی نماز کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص وہ سنن کی اتباع کرے اور فرائض کو چھوڑ دے، یا دوسرے لفظوں میں اگر اس کی کوئی بھی رکعت جانے کا خدشہ ہو تو پھر بھی اسے وہ سنتیں ترک کر دینی چاہیے اور سنتیں بعد میں پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں وہ لازم اور ضروری ہیں، کیونکہ فجر کی سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدات نازل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں سرخ گھوڑے کیوں نہ روند ڈالے، تم سنتوں کو ترک نہ کرو، تو یہ وعید فجر کی سنتوں کے متعلق ہے۔ لہٰذا اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام جماعت کے اندر امام وہ نماز پڑھا رہا ہے لوگوں کو اور اقامت ختم ہو چکی ہے اور کوئی شخص وہ باہر سے آتا ہے، اس نے اگر سنتیں نہیں پڑھی تو بہتر ہے کہ وہ سنت پوری کر لے، یعنی 2 رکعت سنت پڑھ لے اور اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن علماء نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ اگر 1 رکعت گزر چکی ہو اور امام کی دوسری رکعت ہو تو پھر مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اس سے جماعت کی نماز فوت ہو جائے، کیونکہ مساجد میں عموماً وہ لوگ فرائض کے لیے ہی آیا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آیا کرتے تھے۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ فرائض کے لیے ہی یہ مساجد وہ تعمیر کی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں، سنن انسان گھر پر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر کی سنتیں ایسی ہیں جو لازم اور ضروری ہیں، لہٰذا اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ انسان فجر کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لی جائے، اور یہ سنتیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہت سخت وعیدات وہ نازل ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کسی صورت بھی ترک نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں یا اسی طرح عصر یا عشاء کی جو سنتیں ہیں تو اس کو فرض کے بعد ہی پڑھ لیا جائے، بہتر یہی ہے، اور نماز کے اندر شرکت کو یقینی بنانا وہ ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔